بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب ہم ان سے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ تم کرامات اولیاء اللہ کو اگر حق نہیں جانتے اور اس پہ عقلی دلائل مانگتے ہو، تو خدا کے بندو ملحدین بھی یہی بات کرتے ہیں، وہ معجزات پہ عقلی دلائل مانگتے ہیں۔ تم انہیں معجزات پہ کون سی عقلی دلیل دے کے قائل کرو گے؟ اب یہ کہیں گے کہ جی ہم جب ملحدین سے بات کریں گے تو پہلے وجود خدا پہ بات کریں گے اور اس کے بعد ہم ان سے معجزات پہ بات کریں گے۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ معجزات پہ کوئی علمی یا نقل کی ہوئی دلیل نہیں مانگتے۔ مسلمانوں کی طرح وہ علمی دلیل نہیں مانتے، ایقانی دلیل نہیں مانتے، بلکہ وہ معجزات پہ عقلی دلائل مانگتے ہیں۔ اگر تو وہ علمی ایمانی دلائل مانتے ہوں تو پھر تو آپ پہلے ان سے وجود خدا پہ بات کرو، پہلے وجود خدا کو ثابت کرو اور پھر اس کے بعد معجزات پہ بات کرو۔ تو وہ تو ایمانی علمی دلیل مانگتے ہی نہیں ہیں، وہ تو مانگتے ہیں کہ ہمیں عقلی دلیل دو۔ تو کس معجزے پہ تم ان کو عقلی دلیل دے کے قائل کرو گے؟ جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا۔ جب تم انہیں معجزات پہ کوئی عقلی دلیل دے کے قائل نہیں کر سکتے تو پھر ان کی نقل کرتے ہوئے تم ہم سے کرامات پہ عقلی دلائل کیوں مانگتے ہو؟ کرامات اولیاء اللہ اگر عقل میں آ جائیں، کیونکہ تم بار بار یہ کہتے ہو نا کہ عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، تو جو عقل میں آ گئی وہ کرامت کہے گی، وہ معجزہ کہے گا۔ تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام سے تو ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بھول ہے، تمہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ صحابہ کرام سے کرامات کا ظہور ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی کرامات کا ثبوت ملتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ بتا دو کہ یہ اصول تم نے کہاں پہ پڑھا کہ اگر افضل سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی تو مفضول کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ اتنی سی بات ہے، اس کا جواب دے دو۔ پھر تم کہتے ہو کہ لاؤ ہمیں دکھاؤ آج کون سا اللہ کا ولی ہے جس کے ہاتھ پہ کرامات کا ظہور ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی اعتراض ملحدین کا ہے، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ قادیانیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری کتاب قرآن مجید میں انبیاء کے معجزات ہیں یا اللہ رب العزت کی قدرتوں کا ظہور ہے کہ ایک ذرا سا اتنا سا پرندہ ابابیل آیا، اس کے ایک چونچ میں کنکر تھا، دو اس کے پنجوں میں کنکر تھے، جب ان کے منہ اور پنجوں میں تھے تب تک تو وہ کنکر تھے، لیکن جو ہی وہ ابرا بادشاہ کی فوج پہ گرے تو ان کے ہاتھیوں کو بھی کعصف معقول، جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، بھوسا، یہ گائے کا گوبر وغیرہ، اس طرح بنا دیا، ملیدہ کر دیا ان ذرا ذرا جتنے کنکروں نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت آج نظر آنی بند ہو گئی ہے، آج یہ قدرتیں کہاں ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو کون سی عقلی دلیل سے قائل کرو گے؟ مسلمان تو قرآنی دلیل مانے گا، حدیث سے دلیل مانے گا، اجماع امت کی دلیل مانے گا۔ تم تو اجماع امت بھی نہیں مانتے، تم کہتے ہو پوری امت کرامات کو مانتی ہے تو مانتی رہے، ہم نہیں مانیں گے، لیکن مسلمان مانے گا۔ تو تم ان کو کون سی عقلی دلیل دے کے قائل کرو گے؟ اور اگر تم ان کو عقلی دلیل نہیں دے سکتے تو ہم سے کرامات اولیاء اللہ پہ عقلی دلیل کیوں مانگتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی کرامت بیان کرو کہ جو قرآن، حدیث یا شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، ہم اس کو رد کریں گے، علی الاعلان رد کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ رد کریں گے، ہم اس کا اقرار نہیں کریں گے یا اس کو چھپائیں گے نہیں۔ اب تم یہ کہتے ہو جی خواجہ حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی انہوں نے نگاہ مار کے بندہ مار دیا۔ ہم کہتے ہیں خدا کے بندو تم سنی سنائی باتیں لے کے آ جاتے ہو، کہیں پڑھا بھی ہے؟ پھر تم کہتے ہو نگاہ مار کے بندہ مار دیا، ہم کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ وہ کدھر پڑھا تم نے؟ اب تم وہ جو سکین دکھاتے ہو کہ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے
ایک اپنے مرید کی طرف جب غضب بھری آنکھوں سے دیکھا تو وہ اس غصے کی تاب نہیں لا سکا. اس میں یہ کہاں لکھا کہ نگاہ مار کے بندہ مار دیا؟ وہ اس غصے کی تاب نہیں لا سکا. اور یہ بات معمول عام ہے، عام ہمیں یہ باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. گھر میں اگر کوئی بڑا بوڑھا اتنا سخت مزاج کا ہو یا اس کا روب دبدبا ہو جس طرح کے ماں باپ کا ہوتا ہے، تو بعض اولاد کمزور دل کی ہوتی ہے، وہ باپ غصے سے دیکھے تو اس کا پیشاب نکل جاتا ہے. پولیس والے اگر کسی بندے کو اٹھا کے لے جائیں اور اس کو اس کے جرم کا اقبال کرنے کو کہہ رہے ہو اور کہیں کہ حقائق بتاؤ، وہ نہ مانتا ہو تو کہتے ہیں چلو بھی ذرا اس کو لے کے جاؤ اندر، ہوا ہوا ڈرائنگ روم میں لے کے جاؤ، اسے ذرا لٹر پریڈ کرو اس کی. تو اگر اس کو دوسرے کمرے سے تشدد کی آوازیں آ رہی ہو نا، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہو، تو وہ وہیں پہ زیر ہو جاتا ہے، شلوار گیلی ہو جاتی ہے اس کی. یہ منظر کئی بار کوئی خبر ایسی سن کے دل کو ایک دم دھچکا لگتا ہے، بندوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہا جائے گا کہ جس نے خبر سنائی اس کے جلال سے جناب، اس کے خبر سنانے کی دیر تھی جناب، اس کے تو الفاظ میں ایسا کمال تھا کہ وہ آدھی بندہ تھوڑک کے مر گیا. اور تم کہتے ہو جی، اور اس بنا پہ تم حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو گندی زبان بولتے ہو، ان کو مشرک تک کہتے ہو، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گندی زبان بولتے ہو. اور یہ عام لوگوں کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے کہ تم کیوں بولتے ہو. حضور غوث پاک کو اور حضرت داتا گنج بخش علی جویری کے بارے میں تمہارے دلوں میں اتنا بغض کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ حضرت پیران پیر پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، ماں باپ دونوں کی طرف سے سید ہیں، حسنی بھی اور حسینی بھی. ناسبی بھی مرزا جیلمی کے فالوور ہے، رافضی بھی، قادیانی بھی، منکرین حدیث بھی، ملحد بھی، خارجی بھی، نجدی بھی، لبرلز بھی، دین سے بیزار لوگ بھی، یہ سارے اس کے فالوور ہیں. جو بات جس فرقے کو اچھی لگتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے. تو اب رافضی بھی ہیں اور خارجی بھی ہیں، ناسبی بھی ہیں، سب ہیں اس کے پلیٹ فارم پہ. اس نے سب کی دکانوں کو اپنی دکان پہ ضم کر لیا ہے. یہ جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں نے سب کی دکانیں بند کرا دی، تو باطل فرقوں کی دکانیں بظاہر بند ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ اس کی دکان میں اپنا سارا سامان ضم کر لیا ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اب ہم قادیانی تھوڑی کہتے ہیں، اب تو ہم منگولی یا جیلمی کہتے ہیں. رافضی کو بھی اب ہم رافضی کم ہی کہتے ہیں، تفضیلی کو تفضیلی کم ہی کہتے ہیں، اس کو جیلمی منگولی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. کیوں کہ اس نے اپنی دکان کا سارا سامان اٹھا کے مرزے کی دکان میں رکھ کے اس کی دکان کو بڑا کر دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اہل حق کی کوئی دکان بند ہوئی ہے تو وہ دکھاؤ. الحمدللہ ہماری دکانیں 14 صدیوں سے چل رہی ہیں. داتا گنج بخش علی جویری کا انکار اس لیے کرتے ہو کہ وہ حسنی سید ہے، حسنی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہے، اور یہی بات تمہیں بری لگتی ہے کیونکہ امام حسن نے تمہارا نقصان کیا ہے. امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے تمہارا نقصان کیا، اس لیے تمہارے دل میں امام حسن سے بھی بغض ہے اور ان کی نسل سے بھی بغض ہے. اور حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید ہیں، تمہارے دل میں ان سے بھی بغض ہے کیونکہ وہ حسنی بھی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نقصان کیا حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر کے، ان سے سلو کر کے، تو اس لیے تم ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ اس مرید کو غضب سے دیکھا، اس کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی کہ وہ تاب نہیں لا سکا آپ کی نگاہوں کی. اور یہ واقعات کو آج کے نہیں، یہ دنیا میں مشہور ہے، ایسے یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ باپ اگر غصے سے دیکھ لے تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے. اگر تمہاری نہیں ہوتی، کیونکہ تمہارے نزدیک تو باب شاہی کوئی نہیں نا، تو جب تمہارے نزدیک باب شاہی کوئی نہیں ہے تو تمہاری کیسے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوں گی. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے، قرآن گواہ ہے، قرآن، چلو یہ واقعہ تو ایک کتاب کا ہے نا، تم کہتے ہو جی ہم کتابوں کو نہیں مانتے، یہ جو تمہارے بابوں کی لکھی ہوئی ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. اچھا تو پھر قرآن و حدیث کو مانتے ہو تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو مارا تھا، قتل کیا تھا جب حضرت موسیٰ ساتھ تھے اور حضرت موسیٰ بول پڑے تھے. تو ہم کہتے ہیں ذرا اس قتل کی وجہ بیان کر دو. ادھر تو نگاہ بھی نہیں ماری، صرف دیکھا اس کی طرف غضب سے، اور اس غضب اور غصے کی وہ تاب نہیں لا سکا. یہ اس کی کمزور دلی کی علامت ہے کہ وہ مر گیا.
تو حضرت خضر نے تو بالفعل قتل کیا اس کو، اس کی جان لی. ہم کہتے ہیں اس کا قصور اور اس کا جرم یہاں پہ بتا دو ایک بار ہمت کر کے، لیکن نہیں بتاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مکہ مارا، اس کی جان نکل گئی. حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، ابھی میری بات ہوئی تو وہ بندہ کہتا جی وہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا. وہ خدا کے بندے، ان کا جرم تھا ہی نہیں. تم ان کا جرم کہتے ہو، ہم اس کو جرم نہیں کہتے. اگر وہ عاجزی اور انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ اے موسیٰ توبہ کر، تو نے یہ تو قتل کر دیا. اور تم یہاں پہ فیس بک پہ کہتے پھرتے ہو جی وہ عبد القادر جیلانی نے بندہ مار دیا، ان پہ تو ایف آئی آر ہونی چاہیے. ایک انسانیت کا قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو توبہ بھی کر رہے ہیں نا. انہوں نے بندہ مارا، بتاؤ اس کا کیا جرم تھا، اور جو جرم تھا کیا اس پہ بندہ مارنا چاہیے؟ جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا. تو مسئلہ یہ ہے پھر تم کہتے ہو جی وہ کرامات ہمیں دکھاؤ، وہ کون سا اللہ کا ولی ہے. یہ بات ملحدین نے کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کے معجزات کی بات ہوتی ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ بارہا میں کہہ چکا ہوں، تم یہ کہتے ہو نا کہ جی وہ انبیاء کا اس میں کیا کمال ہے، وہ حضرت عیسیٰ نے مردہ زندہ کیے تو حضرت عیسیٰ کا کیا کمال ہے. کیوں جی وہ فاعل حقیقی تو پیچھے اللہ ہے، اللہ کی اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں انبیاء کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ دکھاتا ہے، نبی کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر کر دیتا ہے. نبی کا کمال نہیں ہے، یہ سارا تو اللہ کا کمال ہے. کیوں کہ پیچھے حقیقی فاعل اللہ ہے. اللہ کے کہنے سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے، باذن اللہ. انبیاء خود نہیں معجزہ دکھا سکتے، ان کا یہ کمال نہیں ہے کہ وہ جب چاہے معجزہ دکھا دے. انبیاء کے بارے میں یہ بات کرو، ان کی توہین کرنے کے لیے نا دل میں بغض ہے نا انبیاء کرام سے، کیونکہ جس کو اتنی شان عطا ہو اس سے بغض ہو جاتا ہے، بڑے لوگوں کو ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم تو اللہ رب العزت کا فضل کسی پہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی فضل کرے. لیکن تم لوگوں کے دل میں بغض جگہ لے لیتا ہے، حسد جگہ لے لیتا ہے. ہیں اتنی شان، وہ اللہ نے اربوں خربوں لوگ پیدا کیے، اربوں خربوں خرب ہا خرب لوگ پیدا کیے، یہ صرف 1,24,000 پیغمبروں کو یہ شان بخش دی ہے کہ ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اتنے غیر نبی پیدا کیے، اتنے غیر نبی پیدا کیے، یہ صرف 1.25 صحابہ کو اس شان عطا کر دی کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان تمام سے حسنہ کا وعدہ کر لیا. مرزا جیل بھی کدھر گیا، اسحاق جہل بھی کدھر گیا، محمد بن عبد الوہاب نجدی کدھر گیا، ناصر الدین البانی کدھر گیا، زبیر علی زئی کدھر گیا، غامدی کدھر گیا؟ یہ صرف صحابہ کرام کو ہی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تمہارے دل میں بغض ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب انبیاء کی بات ہو تو کہتے ہو کہ ان کے کمالات کے پیچھے، معجزات کے پیچھے فاعل حقیقی اللہ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. جب اللہ چاہتا ہے ان کے ہاتھ پہ معجزات کا ظہور کر دیتا ہے. لیکن جو ہی بات آتی ہے اولیاء کرام کی اور کرامات کی تو اب تم کیا کہتے ہو؟ اب تم کہتے ہو چھوڑو اصول کو، چھوڑو ضابطوں کو، چھوڑو قانون کو. انبیاء کے بس میں نہیں ہے نا، انبیاء کے کمالات نہیں ہے نا. انبیاء کی باری اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے نا. کرامت جو ہے نا وہ ولی کی ابھی کے ابھی دکھاؤ، ہمیں بندہ دکھاؤ، ہمارے سامنے کرو، ہم اس سے کرامت دیکھیں، ابھی دیکھیں. کوئی اللہ کی اذن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ کے اختیار کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے سامنے بندہ کرو. یعنی انبیاء کے بارے میں یہ موقف اور اولیاء کے بارے میں دوسرا موقف. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابھی بھی پوری کائنات میں اولیاء کاملین کو موجود رکھا ہوا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے، جس کے ہاتھ پہ چاہتا ہے، اس کے ہاتھ پہ کرامات کا ظہور کرتا ہے. اللہ رب العزت نے تو معجزات مانگنے میں بھی ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ اب وہ مشرکین نے معجزے مانگے اور حضور اللہ نے کہا اوے نبی فٹافٹ دکھا دے ذرا، اپنے اسلام کی تعداد بڑھ جائے گی، میرے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اللہ کو کیا غرض ہے کہ کتنے سارے اس کے آگے جھکنے والے یا کتنے اس کو ماننے والے؟ اللہ رب العزت کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اسلام جو ہے نا وہ کچھ لٹا کے یا کچھ دکھا کے یا گردن سے پکڑ کے زبردستی اپنے دائرے میں نہیں لاتا. اسلام تو وہ ہے کہ پہلے اپنی گردنیں کٹاؤ، اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے شہر چھوڑو، بیوی بچے چھوڑو، کاروبار چھوڑو، جائیداد چھوڑو، اپنا گھر بار چھوڑو، اور اللہ جس طرف بھیجے اس طرف چلے جاؤ، بے آسرا ہو جاؤ. تمہارے پاس نہ کھانے کو ہو نہ پینے کو. جب بالکل بے آسرا ہو جاؤ گے اور اسلام کے قدموں میں گر جاؤ گے، تب
اللہ رب العزت اور اس کا حبیب تمہیں انعام دیں گے. کبھی کہیں گے ابو بکر فی الجنہ، کبھی کہیں گے عمر فی الجنہ، کبھی کہیں گے عثمان فی الجنہ، پھر کہیں گے علی فی الجنہ، پھر کہیں گے سعد جنہ، سعید فی الجنہ، زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. اور قرآن کہے گا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْہُ. اور یہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اسلام یہ تھوڑی ہے کہ معجزات دکھا دکھا کے بندے قابو کرے. اسلام ایسا نہیں ہے کرامات دکھا دکھا کے بھی تم کرامت دیکھو گے تو مانو گے. نہ مانو. اللہ کو کیا ہے بھئی؟ تم اگر کوئی کرامت نہیں مانتے، کسی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے، تو تمہیں تو اللہ کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ کے ولی کو پرواہ ہے، اور تم مانو گے بھی نہیں. تمہارا تو یہ ایم بن چکا ہے، تمہارا تو یہ سلوگن ہے، تمہارا تو یہ نعرہ ہے کیا کہ بابا تشیعی کوئی نہیں. اور اگر ہم یہ کہتے نا کہ حضرت علی کے مقابلے میں مرزا تشیعی کوئی نہیں، تو تم یقین کرو تم کہو گے اس نے تو توہین کر دی. اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے مرزا تشیعی کوئی نہیں، تو یہ ناچنے لگ پڑیں گے، کہیں گے وہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کر دی. اور خود کیا کہتے ہیں اب، یعنی کہ جی بابے تشیعی کوئی نہیں. بابے بڑی شے ہیں، اللہ رب العزت بڑی غیرت والا ہے. اللہ رب العزت، اللہ جل وعلا الکریم احکم الحاکمین، بخاری کی حدیثیں پڑھو، جس سے اللہ محبت کرتا ہے جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ ساری آسمانی مخلوق کو بھی کہو کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں، ساری آسمانی مخلوق بھی ان سے محبت کرے. پھر اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ اور جو دل پاک ہے نا، یہ منگولیے دل نہیں، جیل بھی دل نہیں، جو اولیاء اللہ کے قاتل تھے اپنے منہ سے جس نے اقرار کیا اور کہتا میں ان کی نسل میں سے ہوں، وہ نہیں. اللہ فرماتا ہے جو پاک تینت ہے، جو پاکیزہ دل ہے، ان کے دلوں میں بھی اس میرے بندہ مومن کی محبت رکھ دو جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو ہم اپنے اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں. تمہارے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے کیونکہ تم مرزا جیلمی کے پیروکار ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جانور سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچائے جس کا نام مرزا جیلمی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.